آج ہم کراچی پولیس کے ایک ایسے آفیسر کی بات کر رہی ہیں جن کا نام آج بھی 90 کی دہائی کے کراچی کی یاد دلاتا ہے، سید بہادر علی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو سامنے لاتی ہیں، ہاکی سے پولیس تک اور پھر شہادت تک کا سفر۔ جی بالکل، اور آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بہادر علی کون تھے، مطلب صرف ایک پولیس آفیسر یا اس دور کی ایک پیداوار۔ کراچی کے اس مشکل وقت میں ان کا کیا کردار تھا اور کیوں ان کی شخصیت اتنی آپ کہہ لیں پیچیدہ سمجھی جاتی ہے؟ ہاں، یہ تضاد بڑا نمایاں ہے، ایک طرف عوام کا اعتماد اور دوسری طرف وہ سخت گیر امیج۔ بالکل۔ تو اچھا، ان کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سرگودا سے 1953 میں پیدا ہوئے، والد صاحب بھی وہ حکومت میں تھے؟ جی، صدر پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، اور دلچسپ بات یہ کہ پولیس میں آنے سے پہلے جیسا آپ نے کہا ہاکی کھیلتے تھے، گول کیپر تھے، نیشنل لیول پر کھیلے۔ اچھا، پھر پولیس میں کیسے آئے؟ وہ 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب کی فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF اس میں شامل ہوئے، پھر 80 کی دہائی میں کراچی آ گئے، ایگل فورس جوائن کی، اور پھر ترقی کرتے کرتے 87 میں تیموریہ تھانے کے SHO بنے۔ اور پھر نیو کراچی تھانہ، جہاں سے ان کی اصل شہرت شروع ہوئی ہے نا؟ جی ہاں، نیو کراچی تھانے سے ان کا نام بہت زیادہ بنا۔ تو یہ جو تضاد کی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ مسائل بھی لے کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ سخت گیر بھی سمجھے جا رہے ہیں، کچھ ذرائع تو انہیں ظالم تک کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔ 1992 میں جب کراچی میں آپریشن کلین اپ شروع ہوا MQM کے خلاف، تو بہادر علی اس وقت سب سے سینئر SHO تھے۔ MQM اس وقت ایک بڑی سیاسی طاقت تھی، اور ریاستی اداروں کے لیے کچھ چیزیں باعث تشویش تھیں، تو شاید اس ماحول میں ایک سخت گیر افسر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اس آپریشن میں ان کا کردار مطلب کتنا اہم تھا؟ یہ جو بات ہے کہ فوج، ISI، رینجرز کی FIT سب کے ساتھ مل کے کام کیا۔ جی، وہ اس آپریشن میں پولیس کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کلیدی کردار تھے۔ ان کے نیچے پھر کئی نامور افسر آئے، جیسے چودھری اسلم شہید، سرور کمانڈو۔ انہوں نے MQM کے بہت سے اہم رہنماؤں، MPAs، MNAs، ان کی گرفتاریوں میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور ان کے تفتیشی طریقوں کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ چیرہ آزادی، یہ کیا چیز تھی؟ جی، یہ ایک تفتیشی ٹیکنیک بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میں مبینہ طور پر ملزم کی ٹانگوں کو مخالف سمت میں کھینچا جاتا تھا۔ کافی بدنام طریقہ تھا یہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی کہیں نہ کہیں شاید استعمال ہوتا ہو، لیکن ظاہر تصدیق مشکل ہے۔ اس سے ان کے سخت گیر امیج کو اور تقویت ملتی ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کوئی اعلیٰ پولیس آفیسر اور ہائی کورٹ کے جج بھی ان کے تھانے سے ملزم نہیں چھڑا سکے، مطلب اتنی پاور تھی ان کی۔ جی، ایسے واقعات بتائے جاتے ہیں جو ان کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی بے باکی پھر انہوں نے بڑے کیسز میں بھی دکھائی، جیسے سینیٹر محسن صدیقی کا قتل 1990، اور پھر MQM کے چیئرمین عظیم احمد طارق کا قتل 1993۔ ان کیسز کی تفتیش بھی انہوں نے کی۔ تو ظاہر ہے اس سے MQM سے ٹکراؤ تو بڑھنا ہی تھا۔ یقینا، اور ٹکراؤ بڑھا بھی۔ اور اسی وجہ سے ان پر حملے بھی ہوئے، 7 حملے؟ جی ہاں، 7 بار ان پر قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچ گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر بیٹے کے ساتھ آ رہے تھے، حملہ ہوا، سر میں گولی لگی، لیکن زخمی حالت میں بھی وہ حملہ آوروں کے پیچھے بھاگے۔ اوہ، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطرات کتنے زیادہ تھے۔ اور پھر 8واں حملہ جان لیوا ثابت ہوا جون 1994 میں۔ جی، ذرائع کے مطابق MQM کا جو عسکری ونگ تھا، خاص طور پر فہیم کمانڈو، وہ انہیں ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ جون 94 میں بہادر علی نے اپنی فیملی کو کراچی سے بھیج دیا تھا۔ انہیں ٹرانسفر کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا؟ جی، اور پھر 14 جون 1994 کی صبح وہ گھر سے تھانے جا رہے تھے کہ گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ تقریباً 30 حملہ آور بتائے جاتے ہیں فہیم کمانڈو کی قیادت میں۔ کلاشنکوفوں سے فائرنگ ہوئی اور وہ اپنے 5 ساتھیوں سمیت موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ فہیم کمانڈو نے تفتیش میں کہا کہ احکامات لندن سے آئے تھے؟ جی، مبینہ طور پر دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی تھی۔ اس شہادت کے بعد جو سول آفیسرز آپریشن میں شامل تھے، ان میں ایک عدم تحفظ کا احساس بڑھ گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود بہادر علی کے محکمے میں بھی کچھ لوگ ان کی سرگرمیوں سے شاید خوش نہیں تھے۔
ان کی شہادت کے بعد خاندان کا کیا بنا اور حکومت نے کیا کیا؟ خاندان پر ظاہر ہے بہت مشکل وقت آیا۔ مزید حملوں کا خطرہ، مالی مشکلات، سماجی طور پر بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت نے انہیں بعد از مرگ ستارہ شجاعت اور دوسرے پولیس اعزازات سے نوازا، لیکن MQM کا موقف اپنی جگہ قائم رہا کہ ان کے کارکنوں کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار بہادر علی تھے۔ حالانکہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم ورک تھا، اکیلے ان کا کام نہیں تھا۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ آپریشن تھا جس میں مختلف ادارے شامل تھے۔ تو سید بہادر علی کی کہانی مطلب ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے، بہادری بھی ہے، فرض شناسی بھی، لیکن ساتھ ہی وہ سخت گیر طریقے اور ایک پرتشدد سیاسی محاذ آرائی کا حصہ بننا۔ بالکل، ان کی زندگی اور موت وہ 90 کی دہائی کے کراچی کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ ریاست، سیاسی جماعتیں، ان کا ٹکراؤ اور اس میں عام افراد یا اس کیس میں ایک پولیس آفیسر کس طرح سے کردار ادا کرتا اور قیمت چکاتا ہے۔ ان کا جو مخبر نیٹ ورک تھا وہ بھی اس دور کی ایک اہم حکمت عملی تھی۔ ظاہر ہے ٹیکنالوجی تو تھی نہیں تک جائز ہے، اور کہاں وہ لکیر ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.